السلام علیکم دوستو، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہونے والے مبینہ مکہ معاہدے کی۔ آخر یہ معاہدہ کیا ہے، اس کے اہم نکات کیا بتائے جا رہے ہیں اور اس سے خطے کی سیاست، دفاع اور معیشت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور کیا واقعی یہ ایک تاریخی پیش رفت ہے؟ آئیے مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی اہم ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی تینوں اسلامی دنیا کے اہم ممالک ہیں۔ تینوں کے درمیان پہلے بھی سفارتی، عسکری اور اقتصادی تعاون موجود رہا ہے۔ حالیہ ملاقاتوں اور مشترکہ بیانات نے اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی بات کی ہے۔ اگر اس تعاون کو مزید وسعت دی جاتی ہے تو اس کے ممکنہ شعبے یہ ہو سکتے ہیں: دفاعی تعاون میں اضافہ، فوجی تربیتی پروگرام، مشترکہ مشقیں، دفاعی صنعت میں تعاون اور جدید ٹیکنالوجی کا تبادلہ۔ معاشی میدان میں بھی تعاون بڑھانے کی بات کی جا سکتی ہے، جس میں سرمایہ کاری، تجارت، توانائی کے منصوبے شامل ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تعاون سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو دفاعی ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع، برآمدات میں اضافے اور علاقائی تعاون سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ ترکی دفاعی صنعت میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ترکی کی طرف کہ ترکی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس ایگریمنٹ سے۔ ترکی اپنے دفاعی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں حاصل کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی اور سیاسی تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اس تعاون کی اہمیت کیا ہے؟ سعودی عرب خطے میں استحکام، دفاعی تعاون، سرمایہ کاری، اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے، جبکہ اسلامی دنیا میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں علاقائی اثرات کی۔ اگر تینوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھتا ہے تو مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور اسلامی دنیا میں اس کے سفارتی اور معاشی اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تاہم اس کے حقیقی نتائج کا انحصار مستقبل میں ہونے والی عملی اقدامات پر ہوگا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر درست نہیں ہوتی، اس لیے کسی بھی معاہدے کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے سرکاری بیانات اور مستند ذرائع کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر مستقبل میں اس تعاون کے تحت نئے منصوبوں، دفاعی معاہدوں یا سرمایہ کاری کے اعلانات ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے اثرات پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ تعاون خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔